کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سارا دن بس گھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہی چھوٹے چھوٹے کاموں کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو بھی آگے لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ آج کا دن بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور ایک طرف گھر کے لیے کھانا بنانا ہے، دوسری طرف اپنا آرڈر بھی تیار کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ابیہاز ڈیلی ولاگز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ۔ اچھا جی، اس کا پہلا پانی میں اتار دوں گی، کیونکہ یہ کوئی بھی اتنا گوشت کھاتا نہیں ہے ہمارے گھر میں، تو سبزی میں اتنا سا ہی ڈالتی ہوں، کیونکہ بوٹی تو کسی نے کھانی نہیں ہے۔ تو اس کا پہلا پانی جو ہے نا، یہ فریز ہوا ہے، تو آپ دیکھنا اس کے اوپر کتنی گندی سی میل آئے گی، تو وہ ہم اتار کے پھر اس کو واش کر کے تو پھر دوبارہ سے اس کو رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کتنی گندی سی میل آ گئی ہے اس کے اوپر، اب یہ ہمیں اتارنی ہے، اتار کے پھر اس کو ہم دھو دیں گے۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کریلے گوشت۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ میں آج کریلے گوشت بنا رہی ہوں، اور کریلوں کا نام سنتے ہی کچھ لوگ تو ایسے منہ بناتے ہیں جیسے میں نے کریلے نہیں کوئی سزا سنائی ہے، لیکن اگر ہم کریلے صحیح طریقے سے بنائیں تو یقین کریں بہت مزے کے بنتے ہیں۔ اور کریلے کڑوے ضرور ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو آپ طریقے سے بنائیں تو ان میں کڑواہٹ نہیں رہتی۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو کریلے گوشت بنانے سے پہلے جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو گوشت کو صاف کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ یہ قربانی کا گوشت بھی آپ اس طرح سے کریں، وہ تو لازمی کریں، اور اگر آپ فریش میٹ لے کے آتے ہیں تو اس کو بھی آپ کسی طرح سے کر لیں تو اس میں سے بھی اسمیل جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کے گھروں میں اگر مٹن بنتا ہے نا تو اس میں ہلکی سی اسمیل آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں میرے پریشر کوکر کا ڈانس، دیکھیں کیسا پیارا لگ رہا ہے، بیلے ڈانس کر رہا ہے۔ اچھا جی، کریلے جو ہیں وہ بیج ہم نے نکال لی ہیں، اور ان کی جو کڑواہٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کو کیا لگاتے ہیں، پتہ ہے نا؟ تو کریلے جو ہیں وہ میں نے چھیل کے بنا لیے ہیں، کاٹ لیے ہیں، اور ان کی کڑواہٹ کم کرنے کے لیے میں نے ان پر نمک لگا کے کچھ دیر کے لیے رکھنا ہے، اور پھر اس کو دھو کے فرائی کرنا ہے۔ اچھا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کریلوں کی کڑواہٹ تو ہم نمک لگا کے نکال دیتے ہیں، لیکن انسانوں کی کڑواہٹ کا کیا کریں؟ اس کا نہ تو کوئی نمک ہے، نہ کوئی ایہو جہا نسخہ ہے کہ بندے نوں لایا تو میٹھا ہو گیا۔ آپ کچھ لوگوں کے ساتھ چاہے جتنا بھی اچھا کر لیں، جتنا بھی اچھا کر لیں، ان لوگوں میں کڑواہٹ رہنی ہی رہنی ہے۔ تو میں نے تو اپنی زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، ہر چیز کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کو نظر انداز کریں، اپنی زندگی کو سکون سے گزاریں، اور بس چھوڑ دیں، جو جس کے حال پہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ آپ نے کوشش کر کے دیکھ لی، کوئی اگر نہیں اپنے آپ کو چینج کرتا تو آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ چلیں، میں تو قاسم شاہی بن گئی ہوں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے کڑھائی جو ہے وہ بالکل خالی تھی، اس میں نے آئل نہیں ڈالا۔ اور آپ نے کرنا کیا ہے، کریلے کو آپ نے دھونا ہے، اور دھو کے جسٹ آپ نے پانی کو اپنے ہاتھوں سے نچوڑنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس سے کپڑے سے نچوڑنے کی۔ جسٹ آپ خالی کڑھائی میں ڈالیں، اس میں آپ اس کو اچھی طرح گھما پھرا کے اور اچھی طرح اس کو جو ہے نا وہ سیکا لگوائیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں، جب اس کی رنگت جو ہے آپ کو لگے کہ چینج ہونے لگ گئی ہے، اور کہیں کہیں سے آپ کو لگے گا جیسے آپ کے جو کریلے ہیں وہ لال بھی ہونے شروع ہو گئے ہیں، تب آپ نے اس میں آئل ڈالنا ہے۔ آئل ڈال کے اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے۔ اس طرح ہوگا یہ کہ خالی کڑھائی میں جب آپ کریلے اس طرح کریں گی نا، گھمائیں پھرائیں گی، تو ڈرائی ہو جائیں گے، اور کریلے جو ہیں وہ فرائی ہونے میں آسانی ہو جائے گی۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ذرا اندر کا وزٹ کر کے آتے ہیں کیا بن رہا ہے وہاں پہ۔ تو یہ جی آرڈر کی تیاری، اور 3 سوٹ تھے یہ ریڈی ہو چکے ہیں، اور وسیم صاحب ان کو کر رہے ہیں جی پریس۔ وسیم صاحب سے اچھی پریس ہمارے گھر میں کوئی نہیں کرتا، اس لیے میں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ کپڑے انہوں نے پریس کرنے ہیں۔ اتنی پریتوں سے، اتنے پیار سے کپڑے استری کرتے ہیں، یقین کریں کہ کیا ہی بات ہے، بہت ہی مزے کے کپڑے استری کرتے ہیں، اور دبا دبا کے ایسے نفاست سے کپڑے استری کرتے ہیں کہ کیا ہی عورتیں کرتی ہوں گی۔ تو ان کی ڈیوٹی میں نے لگائی ہوتی ہے کہ انہوں نے کپڑے وغیرہ انہوں نے پریس کرنے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، میں نے کہا ذرا اندر کا چکر لگا کے آؤں نا،
کیا حالات و واقعات ہیں۔ یہ بڑے پیارے ڈریس بنے ہیں تینوں، اور انہوں نے اسپیشلی ڈیزائن دے کے اور یہ جو ڈریس ہے نا بنوائے ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ والا یلو والا تو بہت ہی پیارا بنا۔ چلیں جی، ہم نے آئل دیکھیں جی، یہ اندر کا چکر میں نا میرے کریلے زیادہ لال ہو گئے ہیں۔ آپ نے اگر اتنے لال کرنے ہیں تو کر لیں، ویسے میں اتنے لال نہیں کرتی، میں تھوڑے سے جو ہے نا وہ کم کرتی ہوں، لیکن بس وہ اندر والے چکر میں میرے کریلے جو ہے نا وہ تھوڑے سے ہو گئے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ جب اس میں جائیں گے پیاز میں تو ان کا جو کلر ہے وہ لائٹ ہو جائے گا۔ اچھا جی، پیاز میں نے اسی میں ڈال دیا، کریلے میں نے الٹا دیے ہیں اپنے گوشت میں، اور کڑھائی میں نے ڈالا ہے پیاز، ساتھ میں ہری مرچیں، نمک مرچ ہلدی جو ہے وہ ہم نے تھوڑی تھوڑی اس میں ڈالنی ہے تاکہ پیاز کی بھی رنگت جو ہے وہ پہلے ہی چینج ہو جائے، اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے گوشت۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں کریلوں کی کڑواہٹ بالکل ختم کرنے کے لیے۔ یہاں پہ آپ نے سرکہ جو ہے نا 2 چمچ وہ ڈال دینا ہے، اور اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے، سادہ سفید سرکہ ہے، اگر آپ سرکہ نہیں ہے تو آپ اس میں کوئی 3 لیمبو جو ہے نا وہ ڈال دیں، نچوڑ دیں، اس میں بیج وغیرہ نکال لیجیے گا، ورنہ کسی کے منہ میں آ گئے نا تو لگ پتے جائیں گے سارے گھر کو کہ منہ میں بیج آ گئے ہیں، تو بیج آپ نے نکال لینے ہیں اور نیمو آپ نے نچوڑ دینے ہیں، اور اس سے آپ دیکھیے گا کہ ان کی کڑواہٹ بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ سوکھا دھنیا لینا ہے اور اس کو ہاتھوں سے ہی اس طرح سے کرش کر کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے، اور کریلوں کا ٹیسٹ آپ دیکھیے گا کیسا ڈبل ٹرپل ہو جائے گا۔ اس کو ہم لگائیں گے دم پہ تاکہ ہمارا گوشت اور ہماری جو کریلے ہیں نا وہ یکجان ہو جائیں، اور فلیور جو گوشت کا وہ سارے کریلوں میں آ جائے اور کریلوں کا گوشت میں آ جائے۔ اچھا، گوشت سے مجھے یاد ہے، ہماری ایک پروفیسر ہوا کرتی تھی کالج میں، تو وہ جب وہ لڑکیاں ریڈنگ کرتی تھی نا تو وہ کہتی تھی، تو پھر اس کا دوست آیا تو انہوں نے درخت وہ یہاں درخت کو درخت کچھ لوگ بولتے ہیں، تو وہ کہا کرتی تھی ہاں دوست آیا گوشت لایا، ہم نے درخت کے نیچے ڈانس کیا۔ وہ ہماری گرامر ہی ٹھیک کروایا کرتی تھی، تو وہ تب سے ہمیں جو ہے وہ عادت ہے کہ دوست، گوشت، درخت اس طرح سے بولنے کا۔ تو یہ ہمارے جی کریلے ریڈی ہو گئے ہیں، اور ان کو ہم دم پہ لگائیں گے۔ دم پہ لگانے کے بعد ان کو دیکھیں گے تاکہ ان میں موئسچر جو ہے وہ بالکل نہ رہے، اور جتنے یہ اچھے فرائی ہو جائیں گے، فرائی سے مطلب ہے کہ یہ دم میں اس کا سارا جو فلیور نکل آئے گا، کریلوں کا بھی گوشت کا بھی، اور سب میں فلیور آ جائے گا، اور جو ہمارا پیاز ہے وہ بھی بالکل سافٹ ہو جائے گا۔ پیاز میں زیادہ ڈالتی ہوں، اس لہٰذا ہمارے جو سوشل میڈیالوجسٹ ہیں نا وہ یہ نہ کہیں آپ نے پیاز میں کریلے ڈالیں یا کریلے میں پیاز، میرے بچے پیاز زیادہ کھاتے ہیں۔ اچھا جی، کھانے کے بعد کچن میں نے صاف ستھرا کر دیا، اور ماشاءاللہ کتنا پیارا کچن لگ رہا ہے، اور میں نے سوچا کہ چلیں باقی کا کام جو ہے اپنی آرڈر کا وہ ریڈی کرتے ہیں، اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ اس کے شولڈر بٹن لگنے والے تھے، تو اس کے میں نے کہا شرٹس کے جو، کیونکہ بورڈ شیپ گلے ہیں تو بورڈ شیپ میں شولڈر بٹن لازمی ہوتے ہیں، اور یہ کروشیے کے ساتھ جو ہے یہ شولڈر بٹن میں لگاتی ہوں، اس سے بڑے ایزیلی لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ والی شولڈر بٹن لگانے کی ویڈیو جو ہے اگر دیکھنی ہے اس کی، تو آپ میرے چینل پہ جائیں، وزٹ کریں، تو وہاں پہ آپ کو یہ شولڈر بٹن لگانے کی جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا، ویڈیو مل جائے گی۔ تو چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو اپنا آرڈر۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ سوٹ ہے، پلین سوٹ تھا، اور ٹراؤزر جو ہے کافی کپڑا کم تھا اس کا، لیکن ہم نے پورا کر لیا ہے، کھینچے تھرو گئے۔ تو اس کے جو بٹنز ہیں وہ ہم نے نہیں لگائے، کیونکہ کلائنٹ نے کہا تھا اس طرح لوپس ہی خالی لگانی ہے، کیونکہ آج کل ٹرینڈنگ میں ہے، اور ساتھ میں اس کو ہم نے پلٹا لگا دیا ہے 2 انچ کا، شموز بھی انہوں نے ہی دی تھی، ہر چیز انہوں نے ہی ہمیں پرووائڈ کی تھی، اور جسٹ ہم نے اس کو سٹچ کر کے ان کے ہینڈ اوور کر دینا ہے۔ اور یہ دیکھیے دوپٹہ بڑا پیارا بنا ہے، اس کو ہم نے فیوزنگ کے ساتھ اس کی جو فنیشنگ کی ہے، اور پلٹا جو ہے یہ پلٹا نہیں ہے، دونوں سائڈز پہ اس طرح سے یہ سیم اس کا جو فنیشنگ لگی ہے، اور کارنر دیکھیں کتنے پیارے کارنر بنے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت پیارا یہ دوپٹہ تیار ہوا ہے۔ اور فیوزنگ لگانے سے تھوڑا سا نا دوپٹے میں روب آ جاتا ہے، دوپٹہ ذرا کھڑا کھڑا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ یہ والا بلیک والا سوٹ دیکھیں، یہ بھی سوٹ جو ہے شارٹ شرٹ تھی، اور ساتھ میں ٹراؤزر، یہ لیس بھی کلائنٹ نے دی تھی، اور اس کے ساتھ یہ اسی طرح سے فیبرک تھا، میں نے اسی کو پلٹے کی صورت میں لگا کے اور اس کو میں نے تیار کر دیا دوپٹے کو۔ یہ پلٹے کے ساتھ ہی یہ لیس دیکھیں، یہ اسی کے ساتھ کا فیبرک تھا،
اور یہ بڑی پیاری لیس تھی کاٹن کی, مجھے بڑی پسند آئی ہے. اچھا اس کے ساتھ نا اس کی جو شرٹ تھی نا, یہ کوکو برانڈ کا سوٹ ہے اور بقول ہمارے کلائنٹ کے یہ 10,000 کا سوٹ ہے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 10,000 کے سوٹ میں اتنا گھٹیا فیبرک انہوں نے دیا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آپ اس کا فیبرک دیکھیں, اس کا دوپٹہ دیکھیں, اور مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ انہوں نے کوکو کے ہی برانڈ سے انہوں نے آرڈر کیا تھا, اور اس کا جو سلیوز کا کپڑا تھا اتنا کم تھا کہ وہ مینیج ہی نہیں ہو رہی تھیں. ایک کا فرنٹ پہ کپڑا زیادہ تھا, ایک کا بیک پہ زیادہ تھا. سو ہم نے یہاں پہ اوپر بھی جوڑ ڈالا ہے, اوپر اس کی لیسنگ کر دی ہے, اور نیچے بھی میں نے اس کے جوڑ ڈالا ہے, اور جوڑ ڈال کے میں نے اس کو لیسنگ کی ہے, تب اس کے بازو جا کے پورے ہوئے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 10,000 انہوں نے کس چیز کا لیا ہے. چھوٹی سی شرٹ تھی, اور میں تو بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں اس برانڈ سے, اگر یہ اوریجنل برانڈ کا سوٹ ہے تو. لیکن بقول میری کلائنٹ کے وہ انہوں نے کوکو برانڈ سے ہی اس کو آرڈر کیا ہے. اچھا جی نیکسٹ والا دکھاتی ہوں. نیکسٹ والا آپ دیکھیں, بڑا ہی پیارا ڈریس ہے, لائم لائٹ کا یہ ڈریس ہے, اور دوپٹہ اس کے آپ چیک کریں دوپٹہ کتنا پیارا بنا ہے. سو یہ دیکھیں, یہ اس کی لیس جو ہے ہم نے بڑھا کے لگا دیا ہے, اور اس کے نیچے یہ گرین کلر کا پلٹا لگایا ہے. اصل میں گرین کلر کا کپڑا جو ہے نا وہ زیادہ تھا, اور یہ جو مجنٹا کلر کا کپڑا ہے نا یہ ہمارے پاس تھوڑا کم تھا, تو پھر ہم نے اس کو مینیج کیا ہے دونوں کو. اب آپ دیکھیں چٹا پٹی میں نے خود تیار کی تھی. اگر آپ کو اس کا طریقہ دیکھنا ہے تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتا دیجیے گا, میں اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گی. اس کی نیک لائن دیکھیں, بڑی ہی پیاری پائپنگ والی نیک لائن بنی ہے, اور نیچے اس کے میں نے چاکوں پہ پلٹا لگایا ہے, اور اسی طرح سے اس کی جو دامن ہے وہ دیکھیں کتنے پیارے بنے ہیں. نیچے میں نے فیبرک لگایا سادہ, اور اس میں میں نے سینٹر لیس لگائی ہے, اسکیلپ بنائے ہیں, اور نیچے اسکیلپ کے اندر نیچے بھی میں نے اسکیلپ بنائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ اسکیلپ نیچے بھی بنائے ہیں پورے اس کے ساتھ ساتھ, اور ساتھ میں یہ ڈوریوں کی یہ میں نے دائرے سے بنا کے سرکل سے بنا کے اس میں نے اسکیلپ میں لگائے ہیں. بہت پیارا نیٹ سوٹ یہ تیار ہوا ہے, آپ یقین کریں. میں ایک دن بعد ولاگ اپنا اپلوڈ کرتی ہوں, تو انہوں نے اتنی تعریف کی کہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے, اور مجھے بھی خوشی ہوئی. کلائنٹ اگر پے کرنے والا ہو, آپ کی محنت کا پورا آپ کو معاوضہ دے, تو آپ کا بھی دل کرتا ہے کام کرنے کو. تو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارا رائڈر بھی آئے گا اور اس کو پک کر کے لے جائے گا, اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ کریلے ضرور کھائیں, لیکن لوگوں کی کڑواہٹ اپنے دل میں نہ رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.